یہ ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے امریکہ نے اپنے شہریوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو مطالبہ کیا ہے، ان کو اطلاع دی ہے کہ بھائی جان ہم ریٹن میں آپ کو بتا رہے ہیں، دنیا سے کوئی چھپا نہیں رہے کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر، یہاں پہ آپ نے سفر نہیں کرنا، ہم آپ پہ پابندی عائد کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو دہشت گردی کا یا گولیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ جلدی نہیں پہنچ پائیں گے، ہمارے ریسورسز یہاں پہ کم ہیں، اب ہم اس طرح آپ کی مدد یہاں پہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ سفر نہ کریں۔ اور جو امبیسڈرز ہیں یا جو امبیسی کے لوگ ہیں یا جن کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، جو ان کے ایسٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھرپور سیکیورٹی کے اندر اپنا سفر کریں اور بہت ضروری ہو تو کریں ورنہ مت کریں۔ سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو دشمنی پوری کر رہا ہے؟ یا ابھی تو آپ نے شکریہ ادا کیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ چلے میں آپ کو اس کا جواب اینڈ پہ دوں گا کہ امریکہ یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پاکستان سے آنے والے شہریوں پہ بھی سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا چیخ رہا ہے، پرنٹ میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستانی شہریوں پہ اپنے ملک پہ آنے پہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ بھی امریکہ جا رہے ہیں وہ کہیں بیت الصومالیہ کا ویزا لگوا کے امریکہ نہیں جا رہے ہیں، افغانستان کا ویزا لگوا کے امریکہ نہیں جا رہے، ان کو ویزا پوری اسکروٹنی کے بعد، انٹرویو کرنے کے بعد، ان کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد، جو امریکہ کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورا اترنے کے بعد وہ ویزا دے رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم جن لوگوں کو ویزا ملا ہوا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں نہ آئیں جب تک ہم پالیسی اپنی واضح نہیں کر دیتے۔ گرین کارڈ جو جن کے پاس امریکہ میں ہے ان کو کہا گیا کہ اب آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے آج کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو امریکہ جائے گا اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس اب ساتھ کیری کرنے پڑیں گے یا کچھ نہ کچھ۔ خیر جو امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹریول والی اتنی زیادہ ڈسکلوز نہیں ہوئی، ابھی کچھ دن تک 8-10 دن تک جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہمارا اس سفری پابندی کا مطلب کیا تھا۔ اچھا میں نے خبر پڑھی ہے اور دیکھی ہے، مکمل طور پہ پاکستانیوں پہ پابندی نہیں لگائی، پاکستانیوں پہ جزوی پابندی لگائی گئی ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹس پورے کریں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو زیادہ زور سے پورا کریں، اور بہت زیادہ ایمرجنسی اور ضرورت ہے تو ہمارے ملک میں ورنہ ہمارے ملک میں نہ آئیں۔ بیسیکلی جو فل فلیج پابندی لگنے جا رہی ہے وہ کچھ افریقن ممالک ہیں، کوئی سیریا، یمن جیسے ممالک ہیں اور کچھ افغانستان ہے۔ پاکستان کو تو بیچ میں اس لیے رگڑا پھیرا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے نا کل ایک بہت بڑی رپورٹ جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں، یعنی کہ امریکہ نے جو اپنے شہریوں پہ پابندی لگائی ہے کہ 60% پاکستان میں ٹریول نہ کرنا، اس کی بیسک ریزن یہ ہے، وہ جو کل رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل کہ بھائی جان پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اچھا ہمارے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی۔ آپ دیکھ لیں عمران خان نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی۔ 5000 افراد کو جو بسانے کا یہاں پہ پلان ہوا تھا افغانستان سے لا کے، وہ میڈیا حامد میر لوگ سب بتا چکے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کوئی خاندان ادھر نہیں بسا تھا۔ عمران خان کی جب حکومت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد آپ لوگوں کی منظوری سے یہاں پہ ان خاندانوں کو بسایا گیا تھا۔ اچھا چلیں ہم آپ کی بات اگر مان بھی لیں تو 3 سال سر گزر گئے اس کی حکومت ختم ہوئے ہوئے، آپ اس کو کسی طریقے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے تھے، ملک میں امن واپس لا سکتے تھے۔ ابھی دیکھ لیں 60% پاکستان نو گو ایریا بن گیا، دوسرے نمبر پہ ہم لوگ آ گئے ہیں دہشت گردی میں۔ اب مجھے بتائیں پوری دنیا سے جو آپ انویسٹمنٹس لے کے آ رہے تھے، اگلے دن آپ نے کہا جی آذربائیجان $2 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، کیوں کوئی اپنے آپ کے ملک میں لے کے آئے گا انویسٹمنٹ جہاں 60% جو ملک ہے نو گو ایریا ہے؟ آپ مجھے بتائیں سعودی عرب بھی آپ کے ملک میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ کوئی بھی باہر کا ملک خاص کر یورپین کنٹریز جو ہیں دہشت گرد سے متاثرہ ممالک میں تو کرتے ہی نہیں۔ اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بڑا اسپیشل سبجیکٹ ہے ہمارے لیے ٹیررزم پاکستان کے لیے، ہر 2-3 سال بعد ہم اس کو آگ دے کے اٹھا لیتے ہیں اور ہمارے چولہے جلتے ہیں اس سے، اور ہم آگ بھی اس کی اتنی تیز کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کب کنٹرول کرنا اور کب کنٹرول نہیں کرنا۔ اب دیکھ لیں اس نے پوری دنیا میں پیسہ دے رہی تھی طالبان کے خلاف آپریشن کرنے کہ پاکستان کو صاف ستھرا کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ ہم نے اس ٹائم رولا ڈال دیا گڈ طالبان بیڈ طالبان، بیڈ طالبان ہم نے کچھ مار دیے، کچھ ہم نے افغانستان بھیج دیے مار کے، گڈ طالبان ہم نے بچا لیے تھے۔ گڈ طالبان کو آپ دیکھ لیں گل بہادر گروپ اب سارے حملے وہی کر رہا ہے، 16 خودکش بمبار وہی لے کے گیا، اس کے بعد ہی وہ رپورٹ آئی ہے 2nd نمبر پہ آنے والی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں گے اب سر۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 2008-2007 والا پاکستان جو ہے واپس آنے والا ہے، جب سانحہ APS خدا نخواستہ ہوا تھا، جب اسلام آباد کے اندر میریٹ ہوٹل کو اڑا دیا گیا
تھا. ہر دوسرے دن دھماکے سننے کو ملتے تھے مسجدوں میں, پشاور کے اندر, اسلام آباد کے اندر ہر دوسرے دن دھماکے ہوتے تھے. پنڈی اسلام آباد کے تاجروں کو اغوا کر لیا جاتا تھا, بھتہ لیا جاتا تھا ان کو. آپ کو یاد ہوگا یونیورسٹیوں کو کفن موصول ہوتے تھے, اسکولوں کو کفن موصول ہوتے تھے, اسکول بند کر دیے جاتے تھے سیکورٹی تھریٹ پہ. اب مجھے لگ رہا ہے سر کہیں ہم اس طرف دوبارہ نہ چل پڑیں. اب دیکھیں نا امریکہ نے بھی پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں, اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دہشت گرد ان کو پکڑ کے دیا تھا, انہوں نے ہمیں شکریہ ادا کیا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اگلے دن سفری پابندیاں لگا دی. اور اب اپنے شہریوں میں بھی سفری پابندیاں لگا دی کہ پاکستان کے اندر بھی مت ٹریول کرو, کوئی جانے والا ملک نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں. اچھا امریکہ نے ایک اور اپنی پالیسی شفٹ لی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا جی کہ ہم نیٹو سے بھی انخلا لینا چاہ رہے ہیں. ہمارا نیٹو سے کیا تعلق ہے, یورپ اپنی حفاظت خود کرے. حالانکہ نیٹو جو تھا وہ امریکہ کے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا, امریکہ کی بیسیکلی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا. جب اس نے رشیا سے لڑائی لڑنی تھی تو رشیا کے خلاف اس کو یورپین کنٹریز چاہیے تھے, اس کو افغانستان سے جنگ کرنی تھی تو یورپینز کا پیسہ چاہیے تھا. اب اس نے اپنی جنگیں نہ کرنے کی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ اب وہ کسی سے پنگا نہیں لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا سٹیزن بھی بننا ہے تو پیسہ لے کے آؤ, ہمارے ملک میں آنا ہے تو پیسہ لے کے آؤ, ورنہ ہمارے پاس مت آؤ. ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو پیسہ لے کے آؤ. یوکرین کو اس نے کہا اگر حفاظت چاہتے ہو تو اپنے منرلز ہمیں دے دو 50%. ہر بندے سے امریکیوں نے پیسہ مانگنا شروع کر دیا. وہ تعلقات بھی پیسے کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ لگتا ہے شکریہ ادا کر کے دہشت گرد پکڑ کے دے کے کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ ہماری مدد کرے گا, تو سر یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے, کیونکہ امریکہ کو ہماری اسٹریٹجی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر 2-3 سال بعد ہم یہی کام شروع کر دیتے ہیں, دہشت گرد لاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں. پہلے تو امریکہ یہ اس لیے کرتا رہا کہ افغانستان کے اندر اس کے انٹرسٹ تھے. اب افغانستان کے اندر اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس نے افغانستان کو یہ جو ہلاشی دی ہے کہ ہمارا اسلحہ واپس کرو ورنہ میں بہت برا سلوک کروں گا, جو ٹرمپ نے کہا ہے سر, وہ صرف اور صرف افغانستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے تاکہ افغانستان کو جو برباد کیا اس کی کوئی ہمیں فنڈنگ نہ کرنی پڑ جائے, کوئی پیسے نہ ان کو دینے پڑ جائیں, کوئی ان کے جو پیسے پرانے انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں وہ نہ ہمیں ریلیز کرنے پڑ جائیں, کوئی بھی فیور ہمیں افغانستان کو نہ دینی پڑ جائے. اس لیے انہوں نے یہ بیچ میں شرط رکھ دی ہے کہ ہم افغانستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا لیں, اور میرے خیال میں بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان کو اسلحہ واپس لے کے دے سکتے ہیں, یا ہم ان کی خاطر کو تھوڑی بہت جنگ لڑ سکتے ہیں طالبان سے, یا افغانستان سے پنگا لے سکتے ہیں, اس سے ہمیں ڈالر ملیں گے. تو سر یہ بہت بڑی غلط ہماری اسٹریٹجی ہے, ہماری تھنکنگ بڑی غلط ہے. ایسا امریکہ بالکل نہیں کر رہا. اس کی نو وار اسٹریٹجی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کی حفاظت کے لیے, کسی کی جنگ کے لیے کیوں پیسہ دیں. یورپ کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نیٹو سے انخلا لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. تو ہمیں وہ طالبان سے لڑنے کے لیے جو ہمارے ملک میں تباہی مچا رہے ہیں وہ کیوں پیسہ دیں گے. اپنے ملک کی انہوں نے ساری حفاظت کر لی ہے, وہ بڑے دور بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے 9/11 کے بعد. اب جو ہے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اپنے ملک کو سانحہ APS سے دوبارہ بچانا ہے, میریٹ سے بچانا ہے. ہمیں اب سر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی, اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی.